کی حدیث جس کے اندر غیر مغضوب علیہم الضالین آ رہا ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں ادھر فاتحہ کا بھی ذکر، غیر مغضوب علیہم الضالین فاتحہ کا ذکر، اور اسی میں ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ جو فاتحہ ہے امام جب پڑھے گا فانصتوا، اور مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے، تمہیں پڑھنے کی اجازت ہے، صاف لفظ موجود۔ اور یہیں پر آگے موجود ہے دوسری روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد پوچھتا ہے امام مسلم کو کہ اس کو آپ نے یہاں ذکر نہیں کیا، کیا وہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ کیا وہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ اور اس حدیث کے اندر کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، امام پڑھے گا، اور غیر المغضوب علیہم الضالین والی صورت، یہ غیر المغضوب علیہم الضالین یہ سورۃ فاتحہ نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ تو سورۃ یاسین ہے، اس میں نام ہے وہ سورت جس سورت کے اندر لفظ ہے غیر المغضوب علیہم الضالین، اس سورت کے بارے میں رسول پاک کا ارشاد کہ امام پڑھے گا اور مقتدیو تم چپ رہو گے، مقتدیو تم چپ رہو گے۔ شاگرد کہتا ہے جی حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے وہ آپ نے مسلم شریف کے اندر ذکر کیوں نہیں کی؟ امام مسلم کیا وہ آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے؟ امام مسلم فرماتے ہیں ہوا ہندی صحیح ہن فقال ہوا صحیح ہن، یعنی وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا فقال ہوا ہندی صحیح ہن، وہ صحیح ہے۔ آپ نے آگے فرمایا لِمَ لَمْ تَدَعُوا هَٰؤُلَاء، پھر اس کو یہاں پر کیوں نہیں ذکر کیا؟ امام مسلم فرماتی ہیں لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ ہندی صحیح وَذَاتُهُ هَٰؤُلَاء إِنَّمَا وَذَاتُهُ هَٰؤُلَاء مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، یہاں پر میں نے وہ حدیث ذکر کی ہے جس کے صحیح ہونے پر اجمعوا علیہ، اس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔ یہ کہتا ہے ایک کیس نہیں کی اور ایسی پر حدیث پیش نہیں کی جس کے لیے صحیح کا لفظ ہے اور صاف لفظ موجود، اجمعوا علیہ، اس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے وہ ہے ہندی صحیح، میرے نزدیک تو صحیح ہے، دوسروں کے نزدیک ممکن ہے وہ صحیح نہ ہو، اور یہ چونکہ اجماعاً صحیح ہے اس لیے اس کو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ فاتحہ کا بھی ذکر، امام کا بھی ذکر، مقتدی کا بھی ذکر، اور ارشاد رسول اللہ کا، رسول اللہ کا مقتدیوں کو حکم کہ تم چپ رہو، مولوی صاحب مر کے جانا ہی توبہ کر لے، من لے رسول پاک کا قول، من لے رسول پاک دی حدیث، اللہ دے قرآن نو من، قرآن دے نیڑے نہیں آنا ہے حدیث تو من کے، یہ کہتے ہیں خاص دلیل، خاص دلیل، فاتحہ کا ذکر خاص دلیل، خاص دلیل، اور ارشاد رسول اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدیوں کو حکم کہ تم کیا کرو، چپ رہو۔ بخاری، یہ بخاری شریف، نہ قرآن نہ بخاری نہ مسلم، ہمارے پاس قرآن بھی، ہمارے پاس بخاری بھی، ہمارے پاس مسلم بھی، ماشاءاللہ۔ بخاری شریف کی حدیث صفحہ 108، اس کے اندر واقع حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، وہو راکع، رکوع کی حالت میں رسول پاک پہنچ چکے تھے، فرکع قبل ان یصل الی الصف، صف تک پہنچنے سے پہلے انہیں رکوع کر لیا اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے آئے۔ رسول پاک کو پایا رکوع کی حالت میں پایا، اور اسی وقت رکوع کر لیا۔ وہیں سے مسئلہ رسول پاک سے سمجھا ہوا تھا کہ اگر رکوع کی حالت میں امام کو انسان پا لے تو رکعت ہو جاتی ہے، رکوع کی حالت میں شریک ہوئے،
فاتحہ رہ گئی، فاتحہ اس کی رہ گئی۔ ایک حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، صحیح حدیث کے اندر کہ رسول پاک نے فرمایا ہو تو نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی، تیری نماز نہیں ہوئی، اٹھ کھڑا ہو جا، تو نماز کو دوہرا۔ صاف لفظ ہے، کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نماز کو لوٹانے کا حکم دیا ہو۔ اور یہ جو محاربی کی بات کر رہے تھے، یہ صاف لفظ ہے، ہم نے پہلے بتایا تھا، متعین کیا کہ یحییٰ ابن یعلا ہے، محاربی یحییٰ ابن یعلا جو بالکل سکہ راوی ہے، ثابت کا حکم ہے یحییٰ ابن یعلا سکہ راوی۔ اور نیچے جو اس کا ابو قریب ہے، ابو قریب کے استادوں میں، ابو قریب کے استادوں میں محاربی کا ذکر ہے یحییٰ ابن یعلا کا، یحییٰ ابن، اور یحییٰ ابن یعلا محاربی جو ہے اس کے شاگردوں کے اندر یہ ذکر ہے ابو قریب کا۔ اسی سے متعین ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ یحییٰ ابن یعلا ہے، یحییٰ ابن استاد، یحییٰ ابن یعلا استاد ابو قریب کا، اور ابو قریب کے استادوں کے اندر ذکر یحییٰ ابن یعلا کا، اس لیے یہی راوی ہے۔ اور یہ سکہ ہمت ثابت کا اس کا ضعیف ہونا۔ یہ موطا امام مالک، امام مالک، اس کا صفحہ یہ جو میرے پاس طبع ہے، اس کا صفحہ ہے 29۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کے بعد رسول پاک نے پوچھا حل قرأ معی منکم احد آنفا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، پہلے حضرت ابو موسیٰ شریف کی حدیث پیش کر چکا ہوں، مسلم شریف سے آگے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کا حوالہ بھی کہ وہ جو دوسری حدیث کی کہ نسائی وغیرہ کے اندر موجود اس کا بھی آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موطا امام مالک صفحہ 29 ہے، جو ہمارا تباہت کا صفحہ 29 ہے۔ رسول پاک نے پوچھا کیا تم نے میرے پیچھے کچھ پڑھا ہے؟ اب اگر رسول پاک نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یا کچھ پڑھنا سکھایا ہوتا، آپ کی تعلیم کے مطابق ہوتا، تو رسول پاک کو پوچھنے کی ضرورت تھی نہیں۔ آپ نے اس لیے پوچھا کہ یہ پڑھنا رسول پاک کی تعلیمات کے خلاف تھا۔ ایک آدمی اس روایت میں لفظ کالا رجل، ایک آدمی بولا نعم انا یا رسول اللہ، ایک آدمی پڑھنے والا، باقی سارے نہ پڑھنے والے۔ اگر فاتحہ کے پڑھنے کے بغیر نماز نہ ہوتی تو رسول پاک باقیوں کو فرماتے تم نے نہیں پڑھی فاتحہ اس لیے تمہاری نماز تو نہیں ہوئی، لیکن رسول پاک نے ان کو فرمایا نہیں۔ ایک پڑھنے والا باقی نہ پڑھنے والوں کو رسول پاک نے حکم دیا لا، حدیث حضرت ابو ہریرہ کی سند سے جس کے اندر موجود رسول پاک نے فرمایا ہو کہ تم پڑھا کرو، کوئی نہیں۔ وہ ایک جو پڑھنے والا تھا وہ کون تھا؟ وہ بھی رجل نکرہ، رجل نکرہ، کوئی معروف صحابی نہیں، گویا کہ رسول پاک کی تعلیمات سے واقف اور آشنا اور معروف صحابہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ کوئی غیر معروف آدمی تھا جسے تعلیمات نبوت کا پورا علم نہیں تھا، اس نے آپ کے پیچھے قرات کی۔ رسول پاک نے فرمایا انی اقول ما لی انازع القرآن، قرآن کے معاملے میں مجھ سے کیوں منازعت ہو رہی ہے؟ امام کے پیچھے پڑھنا یہ امام کے ساتھ منازعت کرنا ہے۔ منازعت یہ ہوتا ہے چیز ہو میری، حضرت صاحب اگر مکانا ہے مناظرے کو ختم کرنا ہے، محاربی کا کرو تعین، اس پر اور وقت کے ساتھ صدر صاحب بیٹھے ہیں، محاربی کی جو دلیل پیش کی یہ کہتے ہیں محاربی یحییٰ ہے، میں کہتا ہوں عبد الرحمان ہے، یہ کہتے ہیں اس کا شاگرد ابو قریب ہے، اس لیے یہ وہی محاربی ہے یحییٰ، میں کہتا ہوں عبد الرحمان کا شاگرد بھی ابو قریب، دونوں کے شاگرد ایک جیسے ہو گئے نا۔ اب ان کو یہ کہو اس کا تعین کب ہوگا جب ان کے استادوں میں داؤد بن ابی ہند آئے گا۔ یہ دلیل میں نے پہلے بھی مانگی تھی، اب بھی مانگ رہا ہوں، ایک ایک پوائنٹ کا فیصلہ کریں، اس ٹائم کو یہی روک دیں، یہ بات کرتے رہیں گے، میں بھی بات کرتا رہوں گا، لوگوں کے ذہنوں میں نہیں پڑے گی، ایک ایک مسئلے کو ایک ایک پوائنٹ کو حل کریں، میں ان کو وقت دیتا ہوں، محاربی کا تعین کرے کون ہے محاربی، بات آگے پھر چلے گی، اس بات کو یہی روکتے تاکہ فیصلہ ہو سکے۔ بتاؤ محاربی کون ہے، بتائیے۔ بالکل
اپنا ٹائم چلے گا. اپنا ٹائم جواب ہی نہیں دیتا. ہمیں